البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس ذی قدر علماء کرام، بزرگان محترم، معزز سامعین، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سرگودھا کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول میں سیرت کے مبارک عنوان کے تحت جو دینی اجتماعات کے پروگرام انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے اس مرکز جامعہ رحمانیہ کے اندر آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. برادر مکرم، فصیح اللسان، وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدہ اپنے دل نشین انداز میں قرآن و سنت کے جواہر پارے آپ احباب کی خدمت میں پیش فرما چکے. میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کا بیان کرنا، آپ احباب کا سماعت کرنا قبول و منظور فرما کر اخروی نجات کا ذریعہ بنائے. میں بھی چند معروضات اسی حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کروں گا.
مختصر سے وقت کے لیے آپ احباب کی بھرپور توجہ چاہیے۔ ایمان کی دولت کے بعد ایک ایماندار انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب نعمت کیا ہے؟ اسی عنوان پر آج گفتگو کرنی ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی ایماندار اس دنیا میں آ کر گزر چکے یا آج کے دور کے اندر جتنے ایماندار انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمام ایمانداروں کے اندر یہ نعمت محبوب ترین نعمت رہی ہے دولت ایمان کے بعد۔ اگر آپ کسی حقیقی ایماندار انسان سے پوچھیں کہ دولت ایمان کے بعد، نعمت ایمان کے بعد تجھے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے، تو اپنے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن رکھنے والا ایماندار جو آپ کو جواب دے گا وہ جواب مشترک ہے۔ آپ کا اور ہمارا بھی دعویٰ ہے اور ہے بھی سچ، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں۔ پر اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ دولت ایمان کے بعد ایماندار کو محبوب ترین نعمت کیا کائنات میں نظر آتی ہے، تو آپ احباب نے کبھی سوچا کہ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ میرے اس کوسچن پر غور کریں گے تو مجھے آئندہ گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایمان کی دولت کے بعد محبوب ترین ایک ایماندار کے لیے دنیا میں چیز کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، اور یہی سوال پوری دنیا کے ایمانداروں کے سامنے رکھا جائے تو جواب تمام کا ایک ہوگا۔ ایک ایماندار انسان کے سامنے دولت ایمان کے بعد، نعمت ایمان کے بعد اگر محبوب ترین چیز ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایماندار ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو ایمان کی نعمت کے بعد نیک اعمال سے پیار نہ ہو۔ ایک انسان ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور ہمیں اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال نظر نہ آئیں، ممکن ہے ہو ایماندار نماز نہ پڑھے، ممکن ہے ہو ایماندار روزہ نہ رکھے، ممکن ہے ہو ایماندار زکوٰۃ ادا نہ کرے، ممکن ہے ہو ایماندار کلام مقدس کی تلاوت نہ کرے، ممکن ہے ہو ایماندار عشر نہ نکالے، ممکن ہے ہو ایماندار حج نہ کرے، ممکن ہے، لیکن اسی نیک اعمال نہ کرنے والے ایماندار سے جب پوچھا جائے کہ تجھے ان اعمال سے پیار نہیں ہے، باوجود اعمال نیک نہ کرنے کے وہ نیک اعمال کو برا کہہ سکتا؟ گویا کہ بھئی بار بار رکے آ رہے ہیں، پنجابی میں بیان ہو۔ مجھے سرگودے میں یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے، میرا تو جیبہ ہی بھرا گیا رکا نال، ایک اے دو اے ترے اے چار، میں کیا کرا گی؟ اچھا 3 رکے ہیں پنجابی کے، 1 رکا ہے اردو کا، ریفرنڈم کا دور ہے۔ ایک ہی بولتا بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اردو والے کون ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ اچھا پنجابی والے، اوئے ہوئے پنجابی والے زیادہ نا۔
سریکی والے بس جی، باوجود نیک اعمال نہ کرن دے کوئی ایماندار بندہ نیک اعمال تو نفرت دا اظہار کر سکدا؟ گویا کہ انسان دی فطرت دے اندر یہ گل موجود ہے کہ ایمان دی دولت تو بعد اگر محبوب ترین نعمت ہے تو وہ نیک اعمال والی ہے. لیکن ایک بندہ نیک اعمال پیا کردا ہے، دولت ایمان دے موجود ہون تو بعد اس دے دل دے اندر قطن اے تمنا نہیں ہونی کہ میرے نیک اعمال ضائع ہو ونجن. ایماندار دی خواہش ہے دولت ایمان تو بعد میرے نیک اعمال محفوظ نہ ہونے چاہیے. کلام مقدس دا ایک انداز رب العالمین نے فرمایا ایماندارو اگر اپنے اعمال نو محفوظ رکھنا ہے، آمنہ دے لال دی بے ادبی تو بچے ہے. یہ امام الانبیاء دی بے ادبی ہو گئی، اعمال تا اعمال رہ گئے، تو ایمان ہی باقی نہیں رہنا. تے جتھے ایمان باقی نہ رہے اتھے نیک اعمال باقی رہ سکدے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات 26واں پارہ میرے سامنے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانداروں. یہ کون ایماندار ہیں؟ احباب ذہن حاضر رکھے ہے جنہ ایمان حاصل کرن واسطے بہت کچھ قربان کیتا. ساری تو محنت ہی نہیں لگی، قربانیاں نہیں لگیاں. اے انہاں ایمانداراں نال گل ہوندی پئی ہے جڑے بہت کچھ قربان کیتی بیٹھے نا. اللہ کریم فرمانے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانداروں. اے کون ایماندار؟ جنہوں رب العالمین دی طرفوں رضا والیاں سنداں مل گئیاں. رب العالمین دی لا ریب کتاب سورۃ نا سورۃ التوبہ تے 10واں پارہ میرے سامنے. رب العالمین نے منظر بیان فرمائے تے آیت نمبر پورا 100. مالک کائنات فرمائیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورۃ التوبہ تے آیت نمبر پورا 100. 11واں پارہ میرے سامنے، 10واں نہیں 11واں پارہ. فرمایا پہلا نمبر حاصل کرنے والے، دوڑ دوڑ کے آون والے اللہ کریم کون پہلا نمبر پاون والے؟ فرمایا المہاجرین. مہاجرین دی جماعت ایک، اللہ دوسری کری جماعت؟ فرمایا الانصار، انصاریاں دی جماعت. مہاجرین دی جماعت دے بھی اللہ راضی. احباب قرآن دی تائید منگنا.
اور رب العالمین فرشتوں تو نوٹ کرا احباب دی تائید جے رب العالمین دے قرآن دی تائید پہ کرے لن اللہ مہاجرین تے اللہ راضی جنہ دا یقین نہ ہویا نا انہ دا آواز ایسا ہونا ہے جنہ دا یقین ہویا قرآن نال آواز ذوق نال اچھا ہونا ہے اللہ مہاجرین تے اللہ فرشتہ تو قلم بند کرا اللہ انصاریاں تے بھی اگلا جملہ دھیان نال سنے حباب اللہ کریم مہاجرین تے بھی راضی اور رب العالمین انصاریاں تے بھی راضی اتنا راضی ہوئے مالک کائنات نے مسئلہ جا سمجھائے کہ جرا مہاجرین تے انصار دے پچھو ٹر بوے میں اللہ اس تے بھی راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مہاجرین تے بھی اللہ کریم راضی انصار تے بھی اللہ کریم راضی تے جڑے نیکیاں دے معاملے وچ انہاں دوہاں جماعتاں دے پچھو ٹر پوین اور رب العالمین انہاں تے بھی راضی تے رضا والیاں سنداں سوکھیاں تا نہیں مل گئیاں اور رب العالمین نے فرمایا سورۃ انا سورۃ العنکبوت 20واں پارہ میرے سامنے اور رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 2 وچ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لوگوں نے کہ سمجھے ایمان دا نعرہ مارن تو بعد امتحان میں اللہ کریم دی طرفوں نہیں آونے نہیں ایمان دا دعویٰ کرن تو بعد میں رب العالمین دی طرفوں بڑے امتحان آونے تے جتنے تو امتحان نہ آوے بندے دے کامل ایماندار ہون دا پتہ لگدا نہیں دعوے کرنا تو بڑے سوکھے نا دعویٰ کرنا تو بڑا سوکھا ہے نا احباب ذہن حاضر رکھے امتحان ہے تا رب العالمین دی طرف رضا والیاں سندہ ملیاں کمتر نے آنکھیں تے بڑا خوب آنکھیں ہے لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چل داریا کہندا اتے بکھ دے انگاراں تے بدن جل داریا کہندا کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکانوں رہلایا صحابہ نے ایمان دی قدر طالبان تو پوچھا ساڑھے تے دھوکھا نہیں آئیاں اللہ اللہ احباب دل دماغ حاضر رکھے اقتدار دا چلا منجنا مومن دی شکست نہیں ہوں دی کچھ آکھنا چاہنا سارے احباب پریشان ہو گئے نا اقتدار چلا گیا کرسی کیا ہو گیا ہے اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی کرسی کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی حکومت کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی رب کعبہ کی قسم مومن کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے تے افغانستان بھی حال کے بڑے ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں اللہ آج بھی مجاہدین ڈٹے ہوئے نا امتحان آوینتے تا رب العالمین دی طرفوں کامل ایماندار ہون دیاں سندہ مل دیاں ہوندیاں تے دوسرے بارے دا والا بھی نال نال سنے میرے سامنے سورۃ البقرہ تے آیت نمبر 214 کھلی ہوئی ہے دوسرا بارہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ دا قرآن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف نال ٹیک لگا کے تشریف فرماہن، صحابی پریشان ہو کے آئے، اللہ دے حبیب میری کمر تے زخم ویکھو، کتنا دشمنہ میرے نال ظالمانہ سلوک کیتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جیرے ویلے حالت اظہار بیان کی دیئے، آپ دا چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرماون لگے میرے ساتھی اجن توڑے تے او دور نہیں آیا جیرا دور تے وقت پہلے ایماندارہ دے گزر چکے کہ انہاں نو ٹوئے کھٹن تو بعد ترکل دونی پور کے ظالم لوگ کنگھیاں نال انہاں دے چمڑے چھل گھننے ہونے ہن تے واتوی ایماندارہ دی زبان وچوں نکلدا ہے ربنا اللہم ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ سارے قدمانوں پکا رکھیں، اللہ کافر قوم دے مقابلے ساری امداد فرما۔ پہلے ایماندار بھی ظلم ساون تو بعد ایمان دا دامن نہیں چھوڑیا ہونا تے ظلم برداشت کرن تو بعد تساں وی ایمان نہیں چھوڑنا۔ رب العالمین نے تائید نازل جا فرمائی، مالک کائنات نے فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، تو اڈا کے خیال ہے بھاج کے تساں جنت پہنچ ویسو نہیں، اجے تے وہ حالات تو ہوتے کوئی نہیں ہے جرے پہلے ایماندارہ تے حالات آ چکے ہیں، مالی بھی پریشانی آئی، جانی بھی پریشانی آئی انہاں دے ہوتے تے انہاں نو اتنے حلاوے دیتے گئے، اللہ دا رسول بھی بے قرار ہو گیا، ایماندار بے چین ہو کے آنکھن لگے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کدوں آسی۔ رب العالمین نے تسلیاں دیتیاں، ہمت نہیں ہارنا، شاباش شاباش، اللہ ان نصر اللہ قریب، شاباش شاباش، ہمت کرے میں اللہ دی مدد قریب ہے۔ ساڑھے تے تا اوکھا نہیں آیا نا، تا ایمان دی قدر نہیں، مفت وی سانو کلمہ نصیب ہو گیا ہے، باپ دادا مسلمان اساں بھی مسلمان، جنہ تے اوکھا آیا ایمان دی قدر انہاں تو پوچھ، گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری، قدر زر زرگر بیداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زرگر بیداند قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد قدر گوہر گوہری، یا ایوہ الذین آمنوا، ایمانداران اللہ کریم نے فرمایا جنہ قربانیاں تو بعد ایمان حاصل کیتے، تکلیفاں برداشت کرن تو بعد ایمان نو بچائے، وجود دے اتے لو دے زخم برداشت کر کے اپنے ایمان دی حفاظت کی دیئے، فرمایا اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات 26واں پارہ۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اچھا سن دے ہونے ہن، باس بندے ہونے نا قدرتی رب العالمین دی طرفوں اے ذرا اچھی گل ہویا تاں سن دے ہن، ایستا گل ہویا تاں نہ سن سکدے۔ تساں احباب اپنے معاشرے وچ ویکھو نا،
جیڑا بندہ آپ اچا سندا ہوئے نا اس دی عادت ہوندی ہے گل کرن لگے تا زور نال کریندا ہے، جی میں اس نو یہ توقع ہوندی ہے بھئی اگلے بندے میرے نال گل کرن زور نال، او بھی دوجھا نو سمجھیندا ہو سکدے اے بھی اچا سندے ہوویں، او آپ اچا سنن والا بندہ ہوراں دے بارے اے خیال کر کے اچھی گل کریندا ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتاً اچھی گل سندے ہن، ایسا گل کوئی نہ سن سکدے، تے جڑا بندہ آپ اچھی گل سنن والا ہوے ہوراں دے بارے وی یہ قیاس کرے دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، صحابہ کرام دا مجمع موجود، تے حضرت ثابت نے بندیاں نو کراس کرنا شروع کر دیتے، بندیاں نو کراس کردیاں رحمت عالم دے بالکل قریب پہنچ گئے، باقی ساتھیوں میں رستہ دے چھوڑا بھئی حضرت ثابت اچھی گل سن دے، اے دور بہ گیا تے گل سمجھ نہ سی۔ آپ نو جو بار بار عرض کرے حضرت دوبارہ یہ گل فرماؤ، آپ نو تکلیف ہونی ہے، ثابت نو رستہ دیو جی، رستہ مل گیا، کول پہنچ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل سامنے موجود، تے کوئی گل کرنی پہ گئی، اچھی اچھی کرنا شروع کر دیتی۔ صحابہ کرام بڑی خاموشی نال سن دے پین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جو بالکل موجود ہے تے گلاں اچھی آواز نال پیاں کریں دے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ تنگی جہی محسوس ہون لگ گئی، میں جو بالکل قریب بیٹھا ہویا اچیاں گلاں کرن دی کیری ضرورت ہے، اچیاں گلاں تا کریا جو دور بندہ بیٹھا ہویا، یا اچیاں گلاں تا کریا جو سنن والا بندہ اچیاں گلاں سندا ہویا، سامنے بہ کے اچیاں گلاں پیا کرے دے۔ امام الانبیاء دے دل تے بوجھ آون لگے، آپ پریشان ہون لگے تے رب العالمین اپنے محبوب دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا۔ اب آپ یہ جملہ دل دی تختیاں دے لکھا ہے، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا ہوندا، جے میرے کل دلیل پوچھو دلیل نہیں، دلائل دا انبار بحمد اللہ، جس ویلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون لگے، مکے والے دشمن سوال پہ کریں تہاڈا دعوی آمنہ دلال کہ میں لازے دے اندر بیت المقدس دی سیر کر کے آیا، بعد اتے جتنا اللہ کریم نو منظور ہی مینوں لے گیا ہے، اے سانو دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے ہن؟ اللہ دے محبوب پریشان ہون لگے نا، میں بیت المقدس دے دروازے گنن واسطے دا کوئی نم گیا، مالک کائنات نے آپ دی پریشانی برداشت نہیں کی تھی، درمیان وچ جو سارے پردے ہٹا چھوڑے بیت المقدس نو سامنے جا کیتے، مکے والے سوال کرے دے گئے، آمنہ دلال ویکھ ویکھ کے جواب بیان کرے دے گئے، اللہ اپنے محبوب دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا۔ تے جس ویلے ابو جہل آئے مٹھی دے اندر کنکریاں موجود، آمنہ دلال دسو میری مٹھی وچ کیڑی شے، میں سچا نبی تانوں من لے سا، آپ پریشان ہون لگے نا، اے پروردگار میں مٹھی دیاں چیزاں دسن واسطے تے نہ آیا، اللہ اپنے نبی دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا، جبریل سنیا گھن کے آ گئے، میرے محبوب دشمن ابو جہل تو پوچھو میں آمنہ دلال دساں یا مٹھی والی چیز آپ بول پویں؟ اس آکے اے بول پوے تو بڑا کمال ہے، اللہ اپنے حبیب دی پریشانی دور کرن واسطے ابو جہل دے ہاتھ دیاں کنکریاں تو کلمہ پڑھوا دیتا، آواز آون لگی کنکریاں وچوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ثابت بھی اچھیاں اچھیاں گلاں پیا کریں دے، اللہ دے محبوب پریشان ہون لگے نا، طبیعت بوجھ آون لگی ہے، آپ تا چپ رہ گئے لیکن اللہ کریم چپ نہیں رہا، جبریل قرآن پاک دی آیت لے کے نازل ہو گئے، اللہ فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا لا
ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. خبردار خبردار، میں اللہ دے راضی عمر والی سندا بھی تانوں مل گئیاں، لیکن ایماندارو خیال کرنا ہے، اگر تساں میرے نبی دے سامنے اچھی آواز نال گل کیتی میرا محبوب پریشان ہو گیا، میں اللہ اپنے محبوب دی پریشانی برداشت نہ کریں دا. نبی سونے دی آواز تو اچھی آواز کرن دی تانوں کوئی اجازت نہیں، تے جس ویلے گل کرن لگو ایستا ایستا گل کیتی کرو میرا محبوب پریشان نہ ہوئے، انہاں دے دل تے بوجھ نہ ہوئے، طبیعت جن کے باز نہ ہوئے. تے جے کر تساں میرے محبوب نو پریشان کیتا، نبی نو پریشان کرن والا بندہ ایماندار نہیں رہ سکدا. تے جے ویلے تہاڈا ایمان باقی نہ رہیا، نیک اعمال بھی باقی نہیں راونے. ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اعمال بچاون واسطے ایمان نو بچاؤ، اعمال بچاون واسطے ایمان نو بچاونا فرض ہے. تے ایمان تاں بچنے آمنہ دلال نو پریشان کرن تو بچو. یہ اللہ دے محبوب نو تساں پریشان کیتا، ایمان تہاڈا باقی نہیں راونا. تے جے ایمان باقی نہ رہیا، ایمان تو بعد تہاڈی محبوب چیز اعمال بھی باقی نہیں راونے. آیت نازل ہو گئی. حضرت ثابت نے آیت سنی، رومن لگے، آنسو جاری ہو گئے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گزر ہوئے. کیوں ثابت؟ کیوں رو رہے ہو؟ اے پریشانی کیوں؟ رومن کیوں؟ آنسو وہاون کیوں؟ اکھے میری آواز آپ دے سامنے اچھی ہو گئی، رب العالمین دی طرفوں تنبیہ آ گئی ہے. ایک گل ہور گل سنے، اس گل دے نال نال حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب دی مجلس دے اندر موجود، مشورہ پیا ہوندے فلانے قبیلے دا سردار بناونا ہے، کینو سردار بناونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رائے دیتی سردار قبیلے دا فلانا بندہ ہونا چاہیے. حضرت عمر آکھیا نا، میرا مشورہ یہ ہے فلانا بندہ سرداروں میں. صدیق اکبر فرمایا میری رائے دے متعلق اے میرے دلائل ہی نا. حضرت عمر عرض کرن لگے میریاں دلیلاں فلاں فلاں ہیں، فلانا بندہ ہے لے. حضرت صدیق اکبر فرماویں فلانا بندہ ہے لے. اللہ دے محبوب سامنے موجود، آوازاں اونچیاں ہون لگ گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون لگے کہ میری مجلس دے اندر بیٹھ کے تے دوئے آوازاں اونچیاں پہ کریں نا. ایک نا گل اے بنی تے دوئی گل بنی. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی رب العالمین دی طرفوں تنبیہ آ گئی. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اچھی آواز کرن دی کوئی اجازت نہیں، ورنہ ایمان نہیں راونا. ایمان نہ ریا تا تواڈے نیک اعمال بھی باقی نہیں راونے. اعمال بچاون واسطے ایمان نو بچاؤ، تے ایمان بچاون واسطے آمنہ دلال دی بے ادبی نہیں کرنی. آپ دی بے ادبی جے آپ نو پریشان کیتا آپ دا بے ادب ہے. بس اے آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث پاک بھی جائے حضرت صدیق حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنی ایسا گل کر دے ہن کہ رحمت عالم نو پوچھنا پوندا ہے دوبارہ گل کرو مینوں سمجھ نہیں آئی. کیا آکھنا چاہتے ہو؟ اچھی گل کرو. او پھر ہولے گل کریں، اچھی کرو. کہ اللہ دے حبیب خطرے
ایمان ضائع نہ ہو ونجے، ایمان ضائع ہو گیا تے اعمال بھی نہیں راونے۔ ایتھے گل بنی حضرت صدیق تے فاروق والی تے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت عاصم نال ملاقات ہوئی ہے، کیوں پریشان ہو بھائی ثابت؟ اکھے آیت نازل ہو گئی ہے تے میری عادت ہے میں اونچیاں اونچیاں گلاں کرے نہ ہونا۔ حضرت عاصم گل سنن تو بعد ٹر پین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت ثابت گھر پہنچے نا، اپنی بیوی جمیلہ نو فرمایا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے گھر والی میں اندر کوٹھڑی بھی جا رہا ہوں، باہروں دروازہ بند کر، اندر اللہ دے سامنے میں رونا چاہنا۔ میں ثابت نو یقین ہے آیت میرے بارے اتری ہے۔ اندر چلے گئے کوٹھڑی وچ، رونا شروع کی تینے اللہ میں مجبور ہاں، چونکہ میں آپ سندا اچا تاں گلاں بھی اچیاں اچیاں کرے نا، تے مینوں یقین ہے میرے بارے گل آئیے، اللہ کریم مہربانی فرما ایویں نہ ہوئے جو اچھی آواز کرن نال میرے پچھلے اعمال ضائع ہو چکے ہوئے۔ اب آپ دل دی تختیاں دے جملہ لکھا ہے، جی میں اللہ اپنے نبی دی پریشانی برداشت نہیں کرے دا، اللہ صحابہ دی پریشانی بھی برداشت نہیں کریں دا۔ بڑے قرآن دے دلائل ہیں، حدیث پاک دے بھی اشارہ سنیے، صحابہ کرام پریشان ہون لگے کہ پانی نہیں پیا ملدا، نماز قضا عمر دا خطرہ ہے وضو کرنے، صحابہ کرام پریشان ہوئے اور رب العالمین نے آیت نازل جا فرمائی اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میرے محبوب دے صحابہ پریشان نہ ہو، نماز قضا عمر دا خطرہ ہے، پانی نہیں پیا ملدا وضو واسطے، مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تھوڑا کام ہے، تانوں پاک کر دے فیصلے کرنا میں اللہ دا کام ہے۔ اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمیندے اے صدیق کائنات ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، ایشا جے غلطی ہو بھی گئی ہے اللہ تو معافی چا منگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ منافقاں الزام لائے، تہمت لائیے، بری خبر مشہور کی تھی مدینہ طیبہ وچ، انسان جو ہویا آخر غلطی ہوئی ویندی ہے، خطا دا پتلے بندہ معافی چا منگ، اللہ کریم تنو معاف کر دے سی جے غلطی کر بھی بیٹھی ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ بیان کریں دیئن، اے گل سنن تو بعد اتنا میں نو غم آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نامی میں نو بھول گیا۔ میں اللہ دے محبوب نو عرض کی تھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم او جواب تنو دیوان لگیاں جرا حضرت یوسف علیہ السلام دے ابے نے جواب دیتا ہے، حضرت یعقوب دا نامی یاد نہ ریا تے کیری گل انما اشکو بثی و حزنی الاللہ، آیت نمبر 86 سورۃ یوسف 13واں پارہ۔ میں اپنا درد دل رب العالمین دے سامنے پیش پئی کریں دیاں، میں گل کریں دی ہوئی روندی روندی اندر کوٹھی بھی چلی گئیاں تے کمرے بھی جا کے رومنا شروع کر دیتے۔ اے میرا اللہ تو تا میری پاک دامنی نو جاننے، اگر تے میریاں گوائیاں نہ دیتیاں اور میریاں صفائیاں دیون والا دنیا تے کوئی نہیں، اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا۔ جبریل قرآن دی آیتہ لے کے نازل ہو گئے، سورۃ النور دیاں تقریباً 18 آیات نازل ہو گئیاں تے رب العالمین نے قانون سمجھایا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
امت او کائنات والو اگر بی بی عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی نو ویکھنا ہونے تا میرے محبوب دی پاک دامنی نو ویکھ لو میرے محبوب دا دامن پا کے تا محبوب دی محبوبہ دا دامن بھی پا کے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کریں دا اب آپ جاگ دے بیٹھے ہو طالب علمہ دا جواب ہی نہیں پیا دا چلو پٹھان طالب علم ناراض ہو گئے اردو میں بات نہیں ہو رہی تھے باقی پنجابی والے اس ویلے تو بڑے ہاتھ کھلے کیتے ہوئے پنجابی ہوئے ہن بول دے ہی نہ ہو صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت آپ دلیل پوچھیں دلائل ہیں دلیل نہیں دلائل مائی خولہ پریشان ہوئیے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خامد میں نو چاکھے انت علیہ کا ظہر امی جی میں والدہ دی پشت میرے اتے حرام ہے تو بھی انجار میرے اتے حرام ہے کوئی صورت پیسی بڑھو میں خامد واسطے دوبارہ حلال ہونیا اے خامد اپنی بیوی نو لفظ چاکھے تا بیوی حراموں میں دیئے خامد واسطے اے پچھلا مسئلہ دا بھی ہے کوئی صورت ایسی بڑھو میں حلال ہونیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں رول ونجنے رحمت عالم نے فرمایا مائی خولا اللہ دے حرامانوں میں حلال نہ کر سکدا مائی خولا اور پاسو آ کے عرض کی تھا آپ نے چہرہ جا پھیرے ہے اس پاسو آ گئی دوسرے پاسے چہرہ جا پھیرے ہے تا پتہ لگا محبوب تو مایوس ہو گئے دروازے دی دہلیز اتے بیٹھ کے رب العالمین دے سامنے رونا شروع کر دیتا اس ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں آوے تو صحیح بندہ مائی خولا رو پئی اللہ محبوب تا مایوس کر چھوڑے پر معبود تیرے تو مایوس نہ ہوئی مہربانی چکار تے اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کرے آیتاں قرآن دی نازل ہو گئیاں اللہ اشارہ عرض کرن لگا سورۃ المجادلہ 28 پارہ پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ سنیے گل اس بی بی دی تو جا دلوں کا فی زوجہا جڑی اپنے خاوند دے معاملے وچ میرے محبوب توڑے نال تکرار پئی کریں دیئی تو جا دلوں کا تکرار توڑے نال پئی کریں دیئی تو سا مایوس کر چھوڑیا تے تشتکی اللہ اللہ دے سامنے اپنا درد دل بیان کی دس اللہ کریم چنگی گل بات سن کی دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے ہیں عورت آ گئی میری گل سنو جی اب آپ توجہ تو سا ایک باری چونک گیا ہو بھئی میرے نال گل پیا کر دے میں مائی دی گل سنا لگا حضرت عمر جا رہے ہیں عورت آ گئی سامنے میری گل سنو حضرت عمر رک گئے جی بی بی کے گل ہے ساتھی بھی نالن ان ساتھی انتظار بھی چن کہ بی بی گل ختم کرے تے اگاں چلیے کافی لمبی گل ہو گئی ساتھی انتظار کر رہے ہیں مائی عجیب ہے بے گل مکاوے اسا اگا چلنا ہے او گل مکاوے نہیں حضرت عمر کول کھلوتے ہیں گل سن دے بین کافی دیر بعد گل مکی حضرت عمر فرمایا اگا چلو یہ مائی کون آئی اتنا ٹائم خرچ کر چھوڑا سا چنگے بلے جا رہے سے
رستے تے تانوں روک کے گل شروع کر دیتی سا تے تساں ہی کھلو گئے ہو حضرت مختصر جی گل سنن تو بعد ٹر مونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تانوں اس مائی بی بی دی شان دا کیڑا پتا اس مائی دی گل میں کیویں نہ سنا اے تا او مائی خولے کہ جیں دی گل اللہ کریم نے عرشاں تے سنی آئی میں فرشاں تے کیویں نہ سنا آیتاں قرآن دیاں نازل ہو گئیاں اللہ فرمایا ہے مائی خولہ دے خامد نو میرے محبوب چا فرماؤ کفارہ چا دے وے میں اللہ پچھلے قانون تبدیل پیا کرے نا اشارہ میں کر چھوڑے ہے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کریں دا ہوندا حضرات ثابت بھی پریشان ہی یغضون اصواتہم عند رسول اللہ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم حضرت ثابت موچے اللہ دے محبوب نے آیت سنائیے اے ثابت پریشان نہ ہو حضرت ثابت احتیاب نے فرمایا ثابت پریشان نہ ہو تو اچیاں اچیاں گلہ میرے سامنے کردہ ہمیں جان کے نہ میں کردہ تیری مجبوری آئی آپ جو چونکہ اچھا سندہ ہمیں تاں اچھیاں گلہ کرے نہ ہمیں رب العالمین نے جب فرمایا ہے کہ جیرے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ اپنی آوازاں نو جھکیاں رکھ دین اے کون لوگ ایسا آوازاں رکھن والے اپنی آوازاں نو جھکیاں رکھن والے لوگ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اے او لوگ ایسا اپنی آوازانو رکھن والے کہ رب العالمین نے انہاں دے دلانو ماج چھوڑے ہے دلانو صاف کر چھوڑے ہے امتحان کر چھوڑے انہاں دے دلان دا اللہ کریم انہاں دے دلان وچ تینو کہ نظر آئے اللہ فرماندا للتقوی اللہ جڑیاں پچھلیاں گلاں ہو گئیاں او کہ اساں پچھلیاں در نہ ویکھ دے ہوندے لہم مغفرۃ و اجر عظیم یہ صحابے دوجیاں گلاں کردا ویری ہے پچھلیاں ساریاں گمیاں بیشیاں معافی نہ و اجر عظیم تے میں اللہ نے اجر بھی بڑا وڈا تیار کیتا ہے حضرت ثابت رو پہ اللہ دے حبیب ایک میری عرض ہے جو کچھ ہو گیا آئندہ میں تواڈے سامنے اچھی آواز نال گل نہیں کرنی اب آپ دل دماغ حاضر رکھے ہے اچھی آواز نال آئندہ میں گل نہ کرے سا آپ نے فرمایا ثابت سونا اللہ دے محبوب کے فرمایا ثابت ترے گلاں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ترے گلاں سن اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ثابت جے کر تو اے وعدہ بیاں کرے نے آج تو بعد میں اچھی آواز نال گل نہیں کرنی تو آ سونا میں آمنہ دا الترے گلنا تیرے بارے کریں دا بیاں تو ساری اپنی زندگی گزرے سے اس انداز نال زندگی گزرے سے حمیدہ کے لوگ تیریاں تعریفاں کرے سن لوگ میریاں تعریفاں کر سے نکھے جیا انت عیشہ حمیدہ لوگ تیریاں تعریفاں کرے سن ایک نمبر دو تم میدان جنگ دے اندر شہیدوں سے تقتل شہیدہ شہیدوں سے تے نمبر ترے تدخل الجنہ شہادت تو بعد داخل ہو سے احباب شہادت تو بعد شہید داخل ہونا لوگ ادھر نہیں تھے جی دے پائیں
پنجاب کے ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ لکھتا ہے ایک آدمی کو عادت تھی کفن چرانے کی. پنجاب کا ایک مولوی صاحب ہے، کہتا ہے ایک آدمی کو دفن کیا گیا، وفات کے بعد رات کا وقت ہوا، کفن چور پہنچ گیا، اس نے قبر کھودی، کفن اتارنے لگا تو مردہ اٹھ بیٹھا. چور تو گیا ڈر. پنجاب کے مولوی صاحب نے لکھا ہے چور آگے آگے مردہ پیچھے پیچھے. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. مولوی صاحب نے لکھا ہے مردہ گھر واپس آ گیا، مردے کا بیٹا پیدا ہوا. موئدہ پتر جمع قربان ہو جا. کہاں لے جا رہے ہو امت کو؟ ہائے اقبال نے کہا مردوں کو زندہ مانتا ہے آذری نظام، مردوں کو زندہ مانتا ہے آذری نظام، مرکز ان کے دو ہیں بت کدے و خان کہا جاتا. آپ نے فرمایا ہے ثابت زندگی تیری ایویں گزرنی ہے کہ لوگ تیریاں تعریفاں پہ کریں دے حسین تے نمبر دو تو قتل شہیدا، تو قتل کیتا ویسے اس انداز نال کے شہیدا، شہادت دی موت تینوں ملنی ہے تے شہادت تو بعد تدخل الجنہ، جنت وچ داخل ہونا ہے. احباب رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دا نظام درم برم ہو سکدے پر آمنہ دلال دی زبان دے الفاظ غلط ہو سکدے. کیویں آپ دی زبان مبارک غلط ہوئے؟ آپ دی زبان دا پہرے دار کون ہے؟ رب العالمین دا قرآن گواہ ہے. 29واں پارہ سورۃ دنا سورۃ القیامہ. اے میرے سامنے سورۃ القیامہ کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 16 29واں پارہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے جس ویلے جبریل قرآن لے کے آوے ہا تے پڑھنا شروع کرے ہا اللہ دے محبوب بھی نال نال پڑھنا شروع کر دے ہوندے ہن. آپ نو تکلیف محسوس ہوندی ہے، اللہ اپنے نبی دی تکلیف برداشت نہیں کردا. آیت قرآن دی نازل ہو گئی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل قرآن دی تلاوت پیا کردا ہوئے تو انو نال نال زبان نو حرکت دیون دی کوئی اجازت نہیں. اللہ میں نال نال نہ پڑھا، فرمایا نا تے کوئی مقام رہ نہ ونجے. فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا، قرآن جمع کرنا بھی سارے ذمے تے بیان کروانا بھی سارے ذمے. اللہ اللہ رب العالمین دیا کرونا رحمتاں ہوئے. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تے فرمانے ہن رب راضی ہوئے امام راضی ہوتے. قرآن دی تفسیر لکھدا ہے اس مقام تے پہنچے تے ہار من گئے کہ پہلے بھی قیامت دا بیان بعد وچ بھی قیامت دا بیان. پہلے رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما. قیامت دا دن گواہ ہے، نفس لوامہ گواہ ہے. انسان کے سمجھ دے میں اللہ ہڈیاں نو جمع نہ کرے سا، نہیں قیامت دے دن میں اللہ ہڈیاں نو ضرور جمع کرے سا. پہلے بھی قیامت دا بیان آخر وچ بھی قیامت دا بیان. اللہ فرمانے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. آیت نمبر 40 سورۃ القیامہ 29واں پارہ. جڑا پروردگار پانی دے قطرے نو حسین انسان بنا سکدا ہے او رب العالمین قیامت دے دن مردہ نو بھی زندہ کر سکتا ہے. اللہ قیامت دے دن کس نو زندہ کر سکتا ہے؟ جیندیاں نو. واہ بھائی واہ.
جے قبر والے پہلے تو جیندے پے ہوئے نا اللہ دہاڑے قیامت دے جیندے نو جیندا کرے سی. مولانا محمد امیر صاحب میاں والی والے فرمینے انہیں رب رسے تے مت کھسے. جے قبر والے پہلے کل جیندے پے ہوئے نا تے دہاڑے قیامت دے اللہ جیندا نو جیندا کرے سی. کمال ہو گئی بھائی. سورۃ دا نام سورۃ یاسین 22واں پارہ اور رب العالمین نے فرمایا اے آیت نمبر 12 میرے سامنے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى شک نہ کرے اے کائنات والو اساں جیندہ کرنا ہے مردانو کہ جیندہ نو سرگودے جھگڑا کیوں ہے پتہ نہیں مویا نو قبرہ جیندہ کر کے مولوی کڑھیں دے کے سمجھ نہیں پتہ نہیں کیڑا کام انہیں یہ قبرہ لے پہلے تو جیندے پہ ہوئن اللہ جیندے نو جیندہ کرے یہ معنی ہے. واہ بھائی واہ. قرآن پاک دا ایک مقام نہیں بے شمار مقامات. سورۃ دا نام سورۃ البقرہ 3 پارہ رب العالمین دا قرآن مالک کائنات فرمین حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دین اے سورۃ البقرہ 3 پارہ تے آیت نمبر 260 میرے سامنے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى حضرت ابراہیم عرض کی تھی اے میرے پروردگار ان اکھاں نال میں ویکھنا جانا مینوں وکھا تو مویا نو کیویں جیندا کرے سے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہوندا قبراں والے پہلے کل جیندن تا جیندہ نو جیندہ کرن دی ضرورت. صاف قرآن دا مسئلہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابے تو وعدہ کرے نے آج تو بعد میں اونچی آواز نال گل نہیں کرنی جی وعدہ ہے. فرمایا 3 گلاں سونا اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ زندگی تیری گزرنی ہے لوگ تیریاں تعریفاں کرے سے نا تے نمبر 2 تے شہید ہونے شہادت تو بعد جنت داخل ہونے تے اللہ دے محبوب دی زبان اگر حرکت کریں دیے تا رب العالمین دی مرضی نال عرض پیا کرے نا ہم جبریل پڑھدا ہی قرآن پاک دی آیات نال نال بھی پڑھنا شروع کر دینے ہن. آپ نو تکلیف محسوس ہوندی ہے اللہ نے فرمایا اللہ تو حرک بھی لسانک لتاجل بھی. مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا وہاں بھجنا والا نے رب راضی ہوئے امام راضی ہوتے تفسیر قرآن دی لکھدا ہے اس مقام دے پہنچے تے لکھ گیا میں نو سمجھ نہیں آیا پہلے بھی قیامت دا بیان بعد بھی قیامت دا بیان تے درمیان ہی چلا فرمائے اپنی زبان نو حرکت نہیں دیونی میرے محبوب ایک جوڑے کیڑا رب دے. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گل تا بڑی آسان ہے امام راضی دی نظر نہیں گئی اللہ نے مسئلہ سمجھایا میرے محبوب نال نال قرآن دی تلاوت نہ کرو تو انہوں تکلیف محسوس ہو دیئے میں اللہ برداشت نہ کریں دا تساں اس وجہ تو نال نال پڑھ دے ہو تاکہ کوئی آیت رہ نہ ونجے. اگر میں اللہ دہاڑے قیامت دے مردہ دی ہڈیاں نو جمع کر سکدا تا تورے سینے دے اندر قرآن نو بھی جمع کر سکدا. کیوں تساں میرے محبوب اوکھے ہوندے ہو اللہ واسطے خدا کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں قرآن میرے سامنے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ توجہ جبرائیل قرآن پڑھ رہا ہو امام الانبیاء کو ساتھ پڑھنے کی اجازت تھی؟ ہاں نہ ہی وہ کریں دے اجازت تھی؟ جن کا ایسا آواز ہے ان کو شک ہے. جبرائیل قرآن کی تلاوت کر رہا ہو آمنہ کے لال کو ساتھ پڑھنے کی اجازت تھی؟ نہیں. تے امام فاتحہ پیا پڑھدا ہوئے تا مقتدی نو نال پڑھن دی کیویں اجازت ہے؟ یہ گل سمجھ نہیں آئی.
جبرائیل کاری ہوئے قرآن دا، امام الانبیاء سنن والے ہوئے سامنے، نال زبان نو حرکت دیون دی اجازت نہیں، تے امام الحمد شریف پڑھدا بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں، قرآن نہیں، قرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ امام پڑھدا بھی ہوئے نال نال مقتدی نو پڑھن دی کیویں اجازت ہے؟ آپ کہیں گے مولانا وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اسی حدیث کا راوی ہے سفیان ابن عیینہ، وہ کہتا ہے ساتھ ابو داؤد شریف میں لفظ ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لمن یصلی وحدہ، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ جتھا امام دے پیچھے بندہ کھلوتا ہے، من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرآن پڑھے گا مقتدی کا پڑھنا سمجھا جائے گا، مقتدی نے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھنی، مقتدی کی طرف سے امام قرآن پڑھ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ بندے مناظرہ کرنے آ گئے، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ فرمایا کس بات پر مناظرہ؟ آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ فرمایا ہاں مناظرہ کرو ہمارے ساتھ۔ امام صاحب نے فرمایا ایک بندہ مقرر کر لو، وہ تم سب کی طرف سے گفتگو کرے گا، لیکن یاد رکھو اس کی ہار سب کی ہار، اس کی جیت سب کی جیت۔ منظور ہے؟ انہوں نے کہا بالکل منظور ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کون سا بندہ مقرر کرتے ہو؟ جی یہ بندہ ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار۔ امام صاحب نے فرمایا میں تو مناظرہ جیت گیا ہوں۔ انہاں کا ہاتھ دھو گئی، گل شروع ہی نہیں ہوئی، جیت کی میں گئے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا تم نے ایک بندہ مقرر کیا ہے، ایک گفتگو کرے گا سب کی سمجھی جائے گی، ایک امام فاتحہ پڑھے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ اللہ دے محبوب دی زبان حرکت کرے دین دے معاملے وچ تا اللہ کریم دی مرضی نال، دین دے معاملے وچ تے اللہ دا محبوب اگا کوئی خبر بیان کرے تاوی رب العالمین دی مرضی نال۔ فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کائنات نے منظر بیان فرمائے میرے سامنے سورۃ النجم 27واں پارہ آیت نمبر 3-4، میرے محبوب دی زبان اگر حرکت کر دیے دین دے معاملے وچ تو اپنی مرضی نال نہیں، میرا محبوب بول دے تو اللہ دی مرضی نال۔ آپ نے فرمایا اے ثابت زندگی تیری گزرنی ہے، لوگ تیریاں تعریفاں کر سن، صحابہ کرام بیان کر دین، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھن نال انج سانو معلوم ہوندا ہی کوئی جنتی بندہ جا رہے ہے۔ تعریفاں جنتی ویکھنا نے جی ہاں او جا رہے ہیں حضرت ثابت، صحابہ کرام انج گلاں کردے ہوندے ہن تے وادوی خبر بھی پوری ہوئی ہے تو گدل شہیدا مسلمہ کذاب نال جہاد کیتے صحابہ کرام نے، جیڑا جھوٹا مدعی نبوت ہے، نبوت دا دعویٰ کرن والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے مشورے نال اللہ دے محبوب دا مقرر کیتا ہویا زندگی وچ لشکر روانہ کیتا ہے، مسلمہ کذاب میدان وچ آئے، جھوٹا مدعی نبوت۔ اچھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد پہلا جہاد اس مسلمہ کذاب نال جڑا جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرن والا، سانو کیوں روک دے ہو؟ مولانا کوئی بات نہ کریں، حالات نازکین، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر۔ سنو، اگر منکرین ختم نبوت اس ملک کے اندر اپنی سانسوں کے جال بنتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں اہل التوحید و سنہ حق کی آواز بلند
کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رب کعبہ کی قسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزا قادیانی کو معاف کرنے کی گنجائش ہو۔ مسلمہ کذاب نہ لڑائی شروع ہوئی، باز بندیاں دے قدم اکھڑن لگ گئے، اتنی طاقت نال میدان وچ آئے، اسلحہ بھی زیادہ، تعداد بھی بڑی مضبوط جواناں دی، بنداں دے قدم اکھڑن لگ گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ او جوانو جی کمال ہو گئی ہے، آمنہ دے لال دے جھنڈے دے دلے جہاد کی دا سے اس ویلے دا قدم پیچھا نہ ہٹے۔ اج مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرن والا اج تو نے قدم پیچھا کی بھی ہٹن لگے نا۔ جے تساں جوانا دے قدم پیچھے دے میں تو دے قدم تا ہٹ سکدے نو، لیکن میں ثابت نے قدم پیچھا نہیں ہٹاونا۔ ایک گل کیتی تے گھس گئے، باقی جواناں نو بھی جوش آئے، حضرت ثابت دے پیچھے پیچھے گھس گئے، مسلمہ کذاب دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام بھی حملہ کیتا ہے، ادھے ہماریاں تھے انہاں دے بھی ٹکڑے ہو گئے، تے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین ختم نبوت نال جہاد کردیاں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام بیان کر دیں، حضرت ثابت دی میت ویکھ کے لاش دے ٹکڑے ویکھ کے سانو آمنہ دے لال دی گل یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہے تقتل شہیدا، شہادت دی موت تینوں ملنی ہے۔ تے نمبر 3 صحابہ کرام بیان کر دیں، یہ دو گلاں سچیاں ثابت ہو گئیاں، زندگی بھی گزری قابل رشک، سارے تعریفاں کرن والے۔ تے نمبر 2 شہادت دی موت بھی حضرت ثابت نو نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام بیان کر دیں، تیسری گل دے بارے بھی سانو یقین ہے، آمنہ دلال دی زبان سچی ہے کہ تدخل الجنہ، حضرت ثابت داخل ہونا ہے جنت، وجود تے اتھے رہ گیا تے روح پہنچ گئی جنت وچ۔ شہیداں دی شہادت دا مقام برحق، شہادت دا رتبہ برحق، لیکن شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی دنیا والی نہیں۔ اگر دنیا والی زندگی ہوندی شہادت تو بعد بچے یتیم نہ ہوئے نا، شہیداں دی شہادت تو بعد دنیا والی زندگی ہوندی انہاں دیاں بیویاں بیوہ نہ ہوئے نا، انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہون تو بعد عدت گزارن تو بعد اگے نکاح کوئی نہ کرن ہا، وراثت تقسیم نہ ہویا۔ شہیداں دی شہادت برحق، شہیداں دی زندگی برحق، لیکن شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد کے لیے تدخل الجنہ، جنت والی زندگی ہے۔ اللہ 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 واسطے مسئلہ تا دسی ونجو، زندگی دنیا والی چنگی یا جنت والی اچھی؟ لکھاں کروڑاں زندگیاں کٹھیاں ہو ونجن دنیا والیاں، پر جنت والی زندگی دے ایک لمحے دی شان دا ہی مقابلہ ہو سکدا۔ تے آیت کری نازل ہوئی، اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عمل تھوڑے سارے ضائع برباد ہوئے سن اگر میرے محبوب دے سامنے اونچی آواز چکی تھی۔ پہنچ گیا بندہ، اب آپ دی توجہ، اے کتھے گیا کھلوتا ہے جی؟ اکے روزہ نبوی تے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے چا لکھیا رکا، اسا اس موقع اتھے حاضرہ سے رکا چا لکھیا خط اتنا سارا، انہیں ٹھپ کے نہ تہ کر کے تے جڑا آپ دے روزہ پاک دے سامنے شرطہ کھلوتا ہے اس نو دیتا سا۔ عربی ہے اس دی زبان، اس چا خط لیا، اس عربی اشارہ کیتا شرطے بھئی کہ مطلب یہ اس نو کیا کراں؟ اس پاکستانی آکھیا
سمجھ گئے ہو؟ عربی تو بول نہیں سکتا، وہ شرطا پوچھتا ہے بھائی کیا مقصد ہے؟ عیسا کیا کہ بھائی جالی دے اندر چا سٹ، چہرہ اس دا سرخ ہو گیا، جالی دے اندر رکا سٹا، اس چیر پاڑ کے دے منہ تے مارا، اے جواب ہے تیرا۔ کئی بندے کے پہ آکھے نا یا رسول اللہ انظر حالنا وسما قالنا، اللہ دے حبیب تواڈے در تے حاضر ہوئے کھلوتے ہیں، ساڈی گل سنو، ساڈی گل سنو، ساڈا حال ویکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے زندگی نال، دنیا دی زندگی نال موجود ہوئے نا، بندہ اچھی آواز کرے عمل برباد۔ اب آپ جگ دے پہ ہو، ذہن حاضر رکھے ہے۔ جھگڑیاں دا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلو چلو حضرت سعد دے گھر اساں چل دے ہیں، روزانہ دعوت دے دے، اللہ دے حبیب میرے گھر بھی تشریف لے آؤ تے میں توری دعوت کراں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، گل مختصر تے حضرت سعد دے دروازے دے باہروں کھلو کے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا سعد۔ حضرت صدیق فاروق بھی نال، حضرت سعد سنیا تے حیران، اللہ دے محبوب تشریف لے ہیں نا، سلام کیتا نے، حضرت سعد جواب دیتا وعلیکم السلام، ایستا ایستا جواب دیتا ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم، حضرت سعد ایستا جواب دیتا ہے، تے درمیان بھی صرف دروازے دی آڑے دروازہ پردہ بنے ہوئے ہیں، حضرت سعد ایسا جواب دیتا وعلیکم السلام، آپ نے نہیں سنیا، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم، حضرت سعد تیسری مرتبہ جواب ایسا دیتا وعلیکم السلام، آپ نے نہیں سنیا، صدیق تے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دو بھی نہیں سنیا، آپ نے فرمایا چلو واپس، حضرت سعد گھر ہے نہیں، ساری اپنی قسمت، واپس جڑے ٹرن لگے حضرت سعد تا سامنے آ گیا ہے، اللہ دے حبیب واپس تشریف لے جا رہے کہ جیا نا سعد تو گھر دے اندر موجود ہمیں کہ جیا نا، میں آمنہ دلال ایک دفعہ ہی سلام کیتا ہے، دو دفعہ ہی، ترے دفعہ ہی، تو گھر دے وچ موجود ہمیں جواب کیوں نہیں بھی دیتا؟ کہ اللہ دے محبوب میں جواب دیتے ہیں، نہیں تے جواب دیتا، میں 3 مرتبہ سلام کیتے جواب نہیں آیا، اللہ دے حبیب میں جواب دیتے ہیں، لیکن لم اس میں کا میں تو انہوں جواب سنوایا نہیں، میں سنوایا نہیں، تساں سنا نہیں، زور نال جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ میں پہلی دفعہ زور نال جا جواب دے وہاں تساں 2 دفعہ اور سلام نہیں کرنا، تے میں سعد چاہتا ہوں تساں سلام کر دے رہو، اللہ میرے تے سلامتیاں نازل کریں دا راوے۔ مار کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ایسا گل کرو آمنہ دلال سننا نہیں، یہ تو زندگی دی گل ہے، جنہ بندیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک دنیا والی گزارن تو بعد اسی قبر منور دے اندر حیات دنیاوی نال زندہ نا، سانو مسئلہ سمجھاؤ اللہ واسطے، آج اختلاف دا دور نہیں، اتفاق دی ضرورت ہے، انتشار دی ضرورت نہیں، آپس اتحاد دی ضرورت ہے، اللہ واسطے سارا اشکال حل کرو، ایسا گل کرو تو آپ نے سننا نہیں، اچھی گل کرو تو عمل برباد، کیا کرے سو روزے تے گیا کھلا بندہ تے عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ موجود ہیں قبر منور وچ، اچھی گل کرے تو عمل برباد، تے ایسا کرے تو آپ نے سننا نہیں، ہون کے کرے سی؟ مارکا سوال سمجھ آیا ہے؟
اچھی گل کرے تو عقیدہ جو ہے اب اسے وجود پاک نال حیات دنیاوی نال زندہ موجود ہے نا. اچا جے کر سلام پڑھے, اچھی جے کر صلات پڑھے, اچھی جے کر گل کرے عمل برباد. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تے ایسا گل کرے تا آپ نے سننا نہیں. ہن کیا کرے سی؟ کیا کرے سی؟ ہوں کچھ نہ کرے سی. اشاعت و توحید و سنت دا مسئلہ مننا پو سی. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے مسئلہ ماننا پڑے گا؟ اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ ماننا پڑے گا جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ 63 سالہ زندگی دنیا کی گزارنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بہشت برین میں پہنچ گئی اور آپ کا وجود مبارک آج تک قبر منور کے اندر ویسے تر و تازہ موجود ہے جس طرح صحابہ کرام نے رکھا تھا. وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ. آج تک وجود کی تر و تازگی میں فرق نہیں آیا. وجود پاک دنیا میں محفوظ اور روح مبارک جنت کے اندر ہے. اب وہاں جا کر جو بندہ درود پڑھے گا تو درود تو ہے دعا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ, اور یہ دعا کس کو سنانی ہے؟ اللہ کو سنانی ہے. عقیدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اسی دنیا والی قبر مبارک کے اندر زندہ موجود ہیں انسری حیات کے ساتھ, اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ان کانوں سے, ہمارا حال دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے. اگر اونچی بات کرے عمل برباد, ایسا کرے آپ نے سننا نہیں. پھر اشاعت و توحید و سنت کا اگر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کردہ مسلک اپنائے گا تب مسئلہ حل ہوگا. ہم یہاں درود پڑھیں تو نیت ہوتی ہے سننے والا کون ہے؟ اللہ. وہاں جا کر درود پڑھیں تو بھی نیت ہوتی ہے سننے والا اللہ. اور اللہ کریم ہماری درود والی دعا قبول کرنے کے بعد رحمت آمنہ کے لال پہ نازل کر دیتا ہے, برکتیں رحمت عالم پہ نازل کر دیتا ہے. دعا مانگنا ہمارا کام, رحمت اور برکت نازل کرنے والا کون ہے؟ کوئی رولا ہی کو نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تے ہن جنہ دا اے عقیدہ ہے دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اچھا عقیدہ اے لازے تو بہت سپیکر کھل, ہن تا سپیکراں تے پابندی ہے, سپیکر کھل گئی ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. لوگ آخیا بڑا عاشق رسول ہے, سبحان اللہ. اچھا عقیدہ تو یہ ہے آپ ہر جگہ موجود ہیں. اگر عقیدہ یہ رکھا ہر جگہ امام الانبیاء موجود ہیں, اونچی آواز سے بات کی تو عمل سارے ان کے کرے سو, تو پھر وہی عقیدہ اپنانا پڑے گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, مدینہ میں نہیں تھے, غار ثور میں تھے, باہر نہیں تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے قرآن نازل ہوا, مکی صورتیں, ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا مدنی صورتیں, ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا. اور عقیدہ یہ رکھا ہر جگہ موجود ہیں, اونچی آواز سے صلات پڑھی تو بھی عمل برباد. تے جاندی اپنی نماز برباد ہے, میری پیچھے کیویں ہو سی؟ عقیدہ جو اے رکھے ہر جگہ موجود تے اس تو بعد اچھی صلات چا پڑھی, اچا سلام چا پڑھیا, سبھی کری, عمل تا ہو گئے برباد. تے میری نماز پیچھے کیویں ہو سی؟ جاندی اپنی نہیں پئی ہوندی کہ مولوی صاحب اے سخت مسئلے نہ کیتے کرو نا, ہر کے اپنی نماز پڑھنی ہوندی ہے. نیت کی تھی کھلوتے حاضر پچھو امام دے تے نماز اپنی, نیت کی تھی کھلے حاضر پچھو امام دے کہ بادشاہ اللہ غفور رحیم ہویا, کمال ہو گیا. توجہ احباب, امام نماز پڑھا رہا ہے, امام کی انگلی میں سے لو نکل آیا. اب میں ذاتی تجربہ آپ کو بیان کروں. میں نے جمعہ کی تقریر کی, تقریر کے بعد جب میں نماز پڑھانے لگا میاں والی کے اندر, اتفاقاً سپیکر پر میرا ہاتھ لگا. وہ سپیکر کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی پتری نکلی ہوئی تھی بڑی تیز, میری انگلی کٹ گئی. میں نے نہیں دیکھا, میں نے نماز شروع کرا دی, اللہ اکبر. اور میں نے جب نماز شروع کرائی 2-3 منٹ کے بعد اتفاقاً میری نظر, اللہ ہاتھ میں سے تو خون نکل رہا ہے.
نماز تو ہو گئی میری ختم، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے ایک اور ہمارے مولوی سے پیچھے تھے ان کو میں نے آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھائی، میں نے پھر وضو کیا، خون بند ہو گیا، میں نماز میں شامل ہو گیا۔ امام دا جو وضو ٹوٹ ونجے پچھلے مقتدیاں دی نماز ہو سی؟ اے مسئلہ تھا پکا ہوا مسئلہ ہے، کوئی کچی گل نہیں۔ یہ امام دی نماز نہیں ہوئی تو پچھلا دی نماز نہیں ہونی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن، آپ فرماتے امام ضامن ہوا کرتا ہے، اگر امام کی نماز نہیں ہوئی پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز ہوتی نہیں تے جدی اپنے عمل برباد ہوئے کھلوتے نا، جدی اپنی نماز نہیں پئی ہوندی پچھلے مقتدیاں دی بھی اون دے پیچھے نماز ہونی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کر کے اللہ نے سکھایا جہاں میرا محبوب موجود ہو اونچی آواز کرنے کی اجازت ہو۔ اللہ نبی دی ادب دی توفیق عطا فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، ربنا تقبل۔ رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں۔